مجھے لگتا ہے تمہیں کافی پیاس لگی ہے، فہد نے ایلی سے پوچھا۔ تو ایلی نے جلدی سے ہاں میں سر ہلایا اور پھر بولی، سائیں جی آپ کو بھی پیاس لگی ہوگی، آپ انہیں بھی پانی دے دیں پلیز۔ ایلی نظریں جھکا کر بولی تو فہد ایلی کی معصومیت پر مسکرا اٹھا اور کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ ایلی اس کے آنے کا ویٹ کرنے لگی۔ قیوم یار میری دونوں بچیاں مصیبت میں ہیں، تم کچھ کرو پلیز یار، تمہیں نہیں پتا کہ میں اس وقت کتنا پریشان ہوں۔ فیصل صاحب جو اس وقت ڈی ایس پی قیوم کے پاس موجود تھے پریشانی سے بولے، یار مجھے تو تمہاری سوچ پر حیرانگی ہو رہی ہے کہ کس طرح تم نے اپنی جوان بیٹیوں کو اکیلے گھر سے باہر اتنی دور بھیج دیا، اور اب تم کہہ رہے ہو کہ وہ کسی پرابلم میں پھنس گئی ہیں اور میں ان کی مدد کروں، مگر کیسے؟ ہمیں ان کی لوکیشن تک تو پتہ نہیں ہے، اس طرح تو میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، مجبور ہوں میں۔ قیوم صاحب مایوسی سے بولے تو فیصل صاحب نے سر اپنے ہاتھوں میں گرا لیا اور بے بسی سے بولے، میں کیا کروں اب یار، میری بچیاں پتہ نہیں کتنی تکلیف میں ہوں گی، مانا کہ غلطی کر دی ہے میں نے، مگر پلیز تو کچھ کر ورنہ میں مر جاؤں گا۔ فیصل صاحب بھرائی ہوئی آواز میں بولے تو قیوم صاحب نے انہیں تسلی دیتے ہوئے اپنے افسر کو فون کر کے دعا اور ایلی کی گاڑی کا پتہ لگانے کا کہا، اور خود فیصل صاحب کے پاس بیٹھ کر اس کی بیک کال کا ویٹ کرنے لگا۔ یہ لو ایلی، تم پانی پیو، میں یہ بوتل تمہاری بہن کو دے کر آتا ہوں۔ فہد نے ایلی کو پانی کی بوتل پکڑاتے ہوئے کہا اور پھر پلٹ کر کمرے سے نکل گیا، جبکہ ایلی نے فہد کے جاتے ہی پانی کی بوتل کو منہ لگایا اور گھٹا گھٹ پانی پینے لگی۔ فہد جب دعا کے کمرے کا لوک کھول کر کمرے میں داخل ہوا تو اسے دعا زمین پر بیٹھی روتی ہوئی نظر آئی۔ دیکھو لڑکی، رونا بند کرو، ٹھیک ہے، اور یہ پانی پی لو، اس کے بعد کل صبح تمہیں یہاں سے چلی جانا ہے۔ فہد آہستہ آہستہ چل کر دعا کے پاس گیا اور پھر نرمی سے بولا، جبکہ دعا کے سر اٹھا کر نم آنکھوں سے فہد کی طرف خوفناک نظروں سے دیکھا، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسد سے میں بات کر چکا ہوں، وہ تمہیں کچھ نہیں کہے گا، اس لیے چپ چاپ آج کی رات یہاں گزاروں بغیر کوئی ڈرامہ کیے، کیونکہ کل تو تم یہاں سے چلی ہی جاؤ گی۔ فی الحال یہ پانی پیو، کھانے کا انتظام میں تھوڑی دیر تک کرتا ہوں، اور ہاں اپنا حلیہ صحیح کرو، کسی سے ملوانا ہے تمہیں۔ فہد نے بے تاثر چہرے کے ساتھ دعا کو دیکھ کر کہا اور پھر واپس مڑ کر کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ دعا ابھی بھی یقین نہیں کر پا رہی تھی کہ فہد جو کہہ کر گیا ہے وہ سچ تھا، کیونکہ یہ تو وہ جان ہی چکی تھی کہ اسد اسے اتنی آسانی سے چھوڑنے والا نہیں ہے، تو پھر کیا کرے گا اب اسد؟ یہی سوچتے سوچتے دعا بوتل کھول کر پانی پینے لگی۔ بھائی کیسے کر سکتے ہیں یہ، اور وہ بھی میرے ساتھ جس سے وہ دنیا میں سب سے زیادہ محبت کرتے تھے، آج وہ لڑکی مجھ سے بڑھ کر ہو گئی ان کے لیے، جو بھائی کو صرف کچھ گھنٹے پہلے ملی ہے۔ کیسے چھوڑ دوں میں اس لڑکی کو، وہ بھی اتنی آسانی سے بغیر اپنا بدلے لیے؟ کیسے بھائی کیسے؟ آپ اتنی جلدی میری انسلٹ بھول گئے؟ کیسے آپ نے میری ذات کے اوپر اس لڑکی کی خواہش کو اہمیت دی؟ آپ تو بھول سکتے ہیں سب کچھ بھائی، مگر میں نہیں، سوری بھائی، مگر میں اس 2 کی لڑکی سے اپنا بدلہ ضرور لوں گا، نہیں مان سکتا میں آپ کی یہ فضول سی ریکویسٹ۔ اب پتہ چلے گا اسے اسد مصطفیٰ سے پنگا لینے کا انجام۔ اسد نے بولتے ہوئے گاڑی میں پڑی شراب کی بوتل کو منہ لگایا، جو کہ وہ اور قاسم فہد کے لیے کراچی سے لائے تھے، کیونکہ اب فہد کو تو ان ڈرنکس کی ضرورت نہیں رہی تھی، آخر اسے ایلی جو مل گئی تھی، اس لیے اب وہ ڈرنکس اسد کے کام آ رہی تھی۔ اس طرح کافی دیر تک اسد ڈرنک کرتا رہا اور ساتھ ساتھ دعا سے بدلہ لینے کی پلاننگ بھی کرتا رہا۔ ایلی چلو اٹھو، ہاتھ منہ دھو کر کھانا کھا لو۔ فہد کافی دیر بعد کھانے لے کر کمرے میں داخل ہوا اور بیڈ پر لیٹی ہوئی ایلی کو دیکھ کر بولا۔ ایلی جو ابھی بھی نیند کی آغوش میں گئی تھی، اچانک فہد کی آواز
پر ہڑبڑا کر اٹھ گئی۔ جی سائیں جی، کچھ کہا آپ نے؟ ایلی سرخ اود کھلی آنکھوں جن میں ابھی بھی نیند باقی تھی فہد کو دیکھ کر بولی، جبکہ فہد بے خودی میں بے بس ایلی کو دیکھنے لگ گیا۔ پتہ نہیں ایلی تھی ہی اتنی خوبصورت یا فہد کو لگ رہی تھی۔ کتنی معصومیت تھی ایلی کے چہرے پر جو اسے زیادہ پرکشش بناتی تھی۔ کوئی اتنا معصوم کیسے ہو سکتا ہے؟ فہد نے دل میں سوچا کہ اچانک ایلی کی آواز پر چونکا۔ سائیں جی کیا ہوا؟ ایلی نے جب غور کیا کہ فہد کافی دیر سے اسے گھورے ہی جا رہا ہے تو تھوڑی اونچی آواز میں بولی تاکہ کم از کم فہد اسے گھورنا تو بند ہو، کیونکہ ایلی فہد کی نظروں سے کافی پزل ہو رہی تھی۔ ہاں وہ تم اٹھ کر کھانا کھا لو، میں ابھی آتا ہوں پانی کی بوتل لے کر۔ فہد نے بیڈ پر پڑی خالی بوتل کی طرف دیکھ کر کہا اور پھر جلدی سے کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ ایلی بھی کافی پرسکون ہو گئی۔ آخر فہد جو کمرے سے باہر چلا گیا تھا، اس لیے ایلی فوراً بیڈ سے اٹھی اور باتھ روم میں ہاتھ منہ دھونے چلی گئی۔ ابھی تک تم نے کھانا نہیں کھایا ایلی؟ فہد بیڈ پر ایلی کے پاس بیٹھے ہوئے بولا، جبکہ ایلی سر جھکا کر چمچ اٹھانے لگی کہ اچانک فہد نے ہاتھ بڑھا کر خود چمچ اٹھا لیا اور پھر بریانی سے چمچ بھر کر ایلی کے منہ کی طرف بڑھایا۔ میں خود کھا لوں گی سائیں جی، ایلی نے ڈرتے ڈرتے کہا کہ کہیں فہد کو برا ہی نہ لگ جائے اور دعا کو یہاں سے بھیجنے سے انکار نہ کرتے، جبکہ فہد ایلی کو دیکھ کر پہلے تو مسکرایا اور پھر بولا، کوئی بات نہیں ایلی، آج تم میرے ہاتھ سے کھا لو، شادی کے بعد میں روزانہ تمہارے ہاتھ سے کھا لیا کروں گا، اب ٹھیک ہے، چلو منہ کھولو۔ فہد ایلی کو بچوں کی طرح ٹریٹ کر رہا تھا، جبکہ ایلی بھی مجبوری میں فہد کے ہاتھ سے بریانی کھانے لگی۔ آخر اور کر بھی کیا سکتی تھی وہ، سوائے فہد کی بات ماننے کے، جبکہ فہد نے ایلی کو ساری پلیٹ بریانی کھلا دی اور پھر ٹیشو سے ایلی کے منہ کو صاف کرتے ہوئے بولا، ایلی صبح تمہاری بہن یہاں سے ہمیشہ کے لیے چلی جائے گی، اس لیے تم اپنی بہن سے ابھی مل لو، کیونکہ صبح تمہیں ٹائم نہیں ملے گا اس سے ملنے کا۔ اور ہاں، اپنی بہن کو اچھے سے سمجھا دینا کہ تم خود اپنی مرضی سے میرے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہو اور تم نے وعدہ کیا ہے کہ تم مجھے کبھی بھی چھوڑ کر نہیں جاؤ گی، اس لیے میں تمہاری بہن کو کوئی ڈرامہ برداشت نہیں کروں گا، اور اگر اس نے تمہیں مجھ سے دور کرنے کی کوشش کی نا تو اسد تو کیا مارے گا اسے، اس سے پہلے ہی میں خود تمہاری بہن کو اپنے ہاتھوں سے جان سے مار دوں گا۔ اور تم جانتی ہو ایلی، میں یہ کر سکتا ہوں کیونکہ رہنا تو تمہیں ہمیشہ میرے پاس ہی ہے، تو چاہے کسی کو اچھا لگے یا برا، مجھے اس بات سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ تو چلو اٹھو، تمہیں تمہاری بہن کے پاس لے جاؤں تاکہ تم آخری بار اس سے مل لو۔ فہد نے اٹھتے ہوئے ایلی کے سفید پڑتے ہوئے چہرے کو دیکھ کر کہا، جبکہ ایلی بے جان ہوتے قدموں سے اس کے ساتھ اٹھ کر فہد کے پیچھے چل پڑی۔ اپی، ایلی دعا کے کمرے میں داخل ہوتے ہی دعا کو دیکھ کر بولی، جو کہ ابھی بھی سر جھکا کر گھٹنوں کے گرد بازوؤں کا گھیرا بنا کر بیٹھی ہوئی تھی، کہ اچانک ایلی کی آواز پر چونک کر سر اٹھایا اور پھر بے یقینی سے ایلی کو دیکھنے لگی، جبکہ ایلی نم ہوتی آنکھوں کے ساتھ بھاگ کر دعا کے پاس آئی اور پھر اس کے گلے لگ کر زور زور سے رونے لگی، جبکہ فہد ایلی کو روتا ہوا دیکھ کر خود فوراً کمرے سے باہر نکل گیا۔ آخر کب وہ ایلی کو یوں روتا ہوا دیکھ سکتا تھا؟ ایلی کچھ دیر تک دعا کے گلے لگی رہی اور روتی رہی، جبکہ دعا کے وجود میں کوئی حرکت نہیں ہو رہی تھی۔ پھر کچھ دیر بعد ایلی خود کو سنبھالتے ہوئے دعا سے الگ ہوئی اور دعا کو غور سے دیکھ کر بولی، آپ ٹھیک تو ہے نا اپی؟ آپ کو کچھ ہوا تو نہیں؟ ان لوگوں نے آپ کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچایا؟ کیا ہوا اپی؟ آپ کو خوشی نہیں ہوئی مجھے دیکھ کر؟ ایلی حیرانگی سے دعا کو دیکھ کر بولی، جبکہ دعا شونٹ سی کھڑی پتھرائی ہوئی نظروں سے ایلی کو دیکھ رہی تھی، اور پھر ایلی کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے غصے سے بولی، تم یہاں کیا کر رہی ہو ایلی؟ ہاں، تمہیں گاڑی میں رکنا چاہیے تھا نا؟ تمہیں پتہ بھی ہے ایلی کہ یہ لوگ کتنے خطرناک ہیں اور تمہیں کتنا نقصان پہنچا سکتے ہیں، اگر ان لوگوں نے تمہیں کچھ کر دیا تو تم سمجھ بھی رہی ہو کہ میں کیا کہہ رہی ہوں؟ دعا ایلی کو جھنجھوڑ کر بولی، کیونکہ اسے ایلی پر بہت غصہ آ رہا تھا، مطلب کہ یہاں دعا ایلی کو سمجھا رہی تھی اور وہ بس مسکرا کر دعا کے چہرے کو دیکھے جا رہی تھی۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئی ہو ایلی جو مسکرائے جا رہی ہو؟ میں تم سے کچھ پوچھ رہی ہوں، جواب دو میری بات کا، بتاؤ مجھے کہ تم یہاں پہنچی کیسے؟
اور کب سے تم یہاں پر موجود ہو؟ دعا نے ایلی کو پکڑ کر بیڈ پر بٹھایا اور اب کی دفعہ کچھ نرمی سے بولی، کیونکہ دعا کو لگ رہا تھا کہ اس کے غصہ کرنے سے ایلی بالکل بھی اسے کچھ نہیں بتائے گی، اس لیے اب کافی پرسکون ہو کر ایلی سے پوچھ رہی تھی، آپی میں آپ سے یہاں صرف آخری بار ملنے اور آپ کو یہ بتانے آئی ہوں کہ آپ کل صبح یہاں سے ہمیشہ کے لیے چلی جائیں گی اور دوبارہ کبھی بھی یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایلی سر جھکا کر آہستہ آہستہ دعا سے بات کر رہی تھی، جبکہ دعا نے غصے سے ایلی کا چہرہ اوپر کیا اور پھر بولی، کیا مطلب ہے تمہارا اس بات سے کہ تم مجھ سے آخری دفعہ ملنے آئی ہو اور کل صبح میں اکیلی یہاں سے چلی جاؤں؟ کیا 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 ہے تم نے ایلی؟ کہیں تم نے کوئی غلط فیصلہ تو نہیں کر لیا نا؟ ایلی صاف صاف بتاؤ کہ تم ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ کہیں تم نے آپی میں سائیں جی سے وعدہ کر چکی ہوں کہ اگر وہ آپ کو یہاں سے صحیح سلامت ہمیشہ کے لیے بھیج دیں تو میں ان کے ساتھ شادی کروں گی اور ہمیشہ ان کے پاس رہوں گی، کیونکہ وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں اور انہوں نے یہ شرط رکھی ہے کہ آپ کی آزادی کی اور میں یہ شرط قبول کر چکی ہوں۔ آپ کو نہیں پتہ آپی کہ سائیں جی کتنے خطرناک ہیں، اگر آپ نے مجھے یہاں سے لے جانے کی ضد کی تو وہ آپ کو جان سے مار دیں گے آپی، لیکن میں آپ کو کھو نہیں سکتی، اس لیے آپ پلیز کل یہاں سے چلی جائیں تاکہ مجھے بھی تھوڑا سا سکون ملے کہ اب آپ محفوظ ہیں۔ ایلی نم آنکھوں سے دعا کو دیکھتی ہوئی بولی، جبکہ دعا نے زور سے اپنے سر پر ہاتھ مارا اور پھر بولی، تم مکمل پاگل ہو ایلی، تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ تمہیں یہاں اس جہنم میں اکیلے چھوڑ کر خود یہاں سے چلی جاؤں گی؟ اور وہ تمہارا سائیں جی، وہ شادی کرے گا تم سے کیونکہ محبت ہو گئی ہے اسے تم سے؟ ایسے کیسے اچانک اسے تم سے محبت ہو گئی؟ محبت کوئی مذاق نہیں ہے ایلی، اور تم ایسا کیا خاص تھا؟ حالانکہ تم اس سے تقریباً 20 سال چھوٹی بھی ہو، پھر بھی ایسے لوگ کسی بھی عام سی لڑکی سے شادی یا محبت نہیں کرتے بلکہ اپنے خاندان کی لڑکی کو اپنی عزت بناتے ہیں۔ بکواس کر رہے ہیں، وہ تمہیں صرف استعمال کرنا چاہتے ہیں کیونکہ پسند آ گئی ہو تم اسے، اس لیے اپنا مطلب پورا کرنا چاہتا ہے تم سے، اور جب اس کا مطلب پورا ہو جائے گا تو پھینک دے گا تمہیں کسی کباڑ کی طرح۔ اس لیے یہ سب بکواس باتوں کو اپنے ذہن سے نکالو، کیونکہ تم کل میرے ساتھ جاؤ گی یہاں سے ہمیشہ کے لیے۔ میں تمہیں اور مزید بیوقوف بھی نہیں کرنے دوں گی ایلی، تو چپ چاپ میری بات مانو جو میں کہہ رہی ہوں۔ ہم دونوں کل صبح فجر کے وقت یہاں سے ہمیشہ کے لیے نکل جائیں گی، سمجھ آئی تمہیں؟ دعا نے جواب طلب نظروں سے ایلی کی طرف دیکھا تو ایلی بے تاثر چہرے کے ساتھ سر ہاں میں ہلا دیا۔ ابھی تم جاؤ یہاں سے، اور ہاں کل صبح یاد ہے تم آؤ گی میرے پاس، کیونکہ مجھے یہ لوگ اس کمرے میں لوک رکھتے ہیں تو تمہیں ہی لوک کھولنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ جی آپی، ایلی نے بہت آہستہ سے جواب دیا کہ دعا بھی بہت مشکل سے سن پائی۔ جاؤ اب نارمل رہنا، ورنہ تمہارے سائیں جی کو شک ہو جائے گا تم پر اور ہمارا پلان فلوپ۔ تو نارمل رہو، ٹھیک ہے؟ جی آپی، ایلی نے دعا کو دیکھ کر کہا اور پھر چپ چاپ کمرے سے باہر نکل کر اپنے کمرے جہاں وہ پہلے مانتی کی طرف چل پڑی۔ فہد باہر حال میں ہی بیٹھا ایلی کا ویٹ کر رہا تھا کہ اس سے بات کر سکے، اور ابھی اس نے ایلی کو واپس روم میں جاتے ہوئے دیکھا تھا، اس لیے اٹھ کر ایلی کے پاس جانے لگا کہ اچانک اپنے فون پر قاسم کی کال دیکھ کر حیران رہ گیا۔ یہ قاسم کیوں اس وقت کال کر رہا ہے؟ کہیں اسد نے غصے میں کچھ؟ فہد سوچتے ہوئے کال پک کی اور پھر حیرانگی سے بولا، ہاں بولو قاسم، کیا ہوا؟ کال کیوں کی؟ اور یہ اسد کہاں پر ہے؟ بات کرواؤ میری اس سے بھائی جی۔ اسد بھائی غصے میں ڈرائیو کر رہے تھے جی، اور ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، چوٹیں بھی آئی ہیں مگر وہ ہاسپٹل نہیں جا رہے ہیں جی، اس لیے میں نے آپ کو فون کیا ہے، آپ خود آ کر انہیں ہاسپٹل لے جائیں، اس سے پہلے کہ خون زیادہ ہو جائے، جلدی کریں جی۔ قاسم نے جلدی اپنی بات مکمل کی اور فہد کے جواب کا انتظار کرنے لگا۔ تم مجھے ابھی جگہ بتاؤ، میں ابھی کچھ منٹس میں وہاں پہنچ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟
تم بس اسد کو ہوش میں رکھنا، اسے بے ہوش نہیں ہونے دینا۔ تم نے ٹھیک ہے نا؟ جی بھائی جی۔ فہد کچھ دیر تک تو خاموش رہا، پھر بوکھلا کر جلدی جلدی میں قاسم سے ایڈریس پوچھا اور ایک آخری نظر ایلی کے کمرے کے بند دروازے پر ڈال کر باہر نکل گیا۔ قاسم بتاؤ اسد کہاں ہے؟ اگلے 15 منٹ میں فہد قاسم کی بتائی ہوئی جگہ پر کھڑا قاسم سے اسد کا پوچھ رہا تھا، جبکہ قاسم مجرموں کی طرح سر جھکائے فہد کے سامنے کھڑا تھا۔ قاسم، میں کچھ پوچھ رہا ہوں تم سے، بکو بھی اسد کہاں پر ہے؟ فہد غصے میں زور سے دھاڑا تو قاسم ڈرتے ڈرتے بولنا شروع ہوا۔ بھائی جی وہ کیا بتاؤ بھی۔ قاسم اتنا ہی بول کر چپ ہو گیا تو فہد نے قاسم کو گھورتے ہوئے جلدی سے کہا کہ قاسم اسے فوراً جواب دے دو۔ بھائی جی اسد بھائی کو کچھ نہیں ہوا ہے۔ وہ جی انہوں نے مجھے زبردستی آپ سے فون کرنے کو کہا تھا تاکہ آپ ادھر جائیں اور اسد بھائی اس لڑکی سے بدلہ لے سکیں۔ میں کیا کرتا جی، مجبور تھا، مجھے معاف کر دیں بھائی جی۔ قاسم فہد کی منتیں کرتے ہوئے بولا، جبکہ فہد کا سارا دھیان اس وقت ایلی کی طرف تھا کہ وہ اسے وہاں اکیلا چھوڑ آیا ہے، وہ بھی دروازے لوک کیے بغیر، اور اگر دعا اور ایلی وہاں سے بھاگ گئی تو میں کیا کروں گا؟ ایلی کے بغیر کیسے جی سکوں گا؟ نہیں ایلی، تم مجھے چھوڑ کر نہیں جاؤ گی، آخر تم نے پرومس کیا ہے میرے ساتھ، لیکن اگر تم نے وہ پرومس توڑا نا ایلی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، میری محبت کو محبت ہی رہنے دو تو بہتر ہے۔ فہد نے دل میں سوچا اور پھر جلدی سے گاڑی میں بیٹھ کر بولا، بیٹھو گاڑی میں قاسم جلدی۔ فہد نے چیخ کر قاسم سے کہا اور پھر اس کے بیٹھتے ہی گاڑی سٹارٹ کر دی۔ کچھ ٹینشن اور کچھ تھکاوٹ کی وجہ سے ایلی بیڈ پر لیٹتی ہی سو گئی، مگر ابھی اسے سوئے ہوئے مشکل سے 15 منٹ ہی ہوئے ہوں گے کہ اس کی آنکھ دعا کے چیخنے سے کھلی۔ آپی کو کیا ہوا ہے؟ ایلی نے گھبرا کر کہا اور پھر جلدی سے اٹھ کر دعا کے کمرے کی طرف دوڑنے لگی۔ جیسے ہی ایلی نے دعا کے کمرے کا دروازہ کھولا تو اسے دعا بیڈ پر گری ہوئی نظر آئی، جبکہ اسد اس پر جھکا ہوا تھا۔ دعا مسلسل اسے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر دعا جیسی نازک سی لڑکی اسد کے سامنے بہت کمزور ثابت ہو رہی تھی۔ ایلی نے جیسے ہی دعا کو اس حال میں دیکھا تو بھاگ کر دعا کے پاس گئی اور اسد کو کھینچ کر دعا سے دور کرنے لگی، مگر ایلی بھی آخر کیا کر سکتی تھی؟ وہ بھی تو ایک نازک سی کمزور سی لڑکی ہی تھی۔ جبکہ اسد نے اٹھ کر ایلی کو دھکا دیا اور وہ کافی دور جا کر زمین پر گری، جس سے سر زمین سے ٹکرایا اور ایلی کے سر پر کافی گہری چوٹ لگ گئی، جس سے خون نکلنا شروع ہو گیا۔ چھوڑو مجھے گھٹیا انسان، پیچھے ہٹو ورنہ میں تمہیں جان سے مار دوں گی، دعا نے بولتے ہوئے خود پر دوبارہ جھکتے ہوئے اسد کو دونوں ہاتھوں سے دھکا دیا، جس سے دعا کے ناخنوں کی کھروچ اسد کے گلے پر لگ گئی۔ جبکہ اسد نے غصے میں ایک زور کا تھپڑ دعا کے منہ پر مارا اور پھر اس جیسے 2-3 اور تھپڑ دعا کے مارے، جبکہ ایک ہاتھ سے دعا کا گلا دباتے ہوئے اسے بے بس کرنے کی کوشش کی تاکہ وہ احتجاج کرنا بند کر دے، اور دعا اپنی رکتی ہوئی سانسوں کی وجہ سے بے بس بھی ہو گئی۔ جبکہ ایلی اپنے سر سے نکلتے ہوئے خون کی پرواہ کیے بغیر دوبارہ اٹھی اور پھر اپنے پاس پڑے ہوئے لیمپ کو اٹھا کر اپنی پوری فورس سے اسد کے سر پر مارا، جس سے اسد نے ایک کراہ کے ساتھ نہ صرف دعا کو چھوڑ دیا بلکہ خود بیڈ پر اپنا سر پکڑ کر گر گیا، جبکہ اسد کا سر سے بہتا ہوا خون بہت تیزی سے بیڈ شیٹ کو سرخ کر رہا تھا۔ لیکن ایلی کو جب ہوش آیا کہ وہ اسد پر حملہ کر چکی ہے تو وہ زمین پر بیٹھ کر رونے لگی، جبکہ دعا پہلے تو سمجھی نہیں کہ یہ اچانک ہوا کیا ہے، مگر پھر جب سب سمجھ آیا کہ ایلی نے اسد پر حملہ کر دیا ہے اور پھر ایلی کے رونے کی آواز سن کر دعا جلدی سے اپنا گلا سہلاتے ہوئے اٹھی اور پھر جلدی سے ایلی کے پاس جا کر بولی، ایلی اٹھو چلو۔ کافی دیر تک گلا دبانے سے دعا سے بولا نہیں جا رہا تھا، لفظ بھی ٹوٹ کر ادھورے تھے اور آواز بھی بہت آہستہ آ رہی تھی، مگر اب جو بھی تھا اسے ایلی کو بھی تو سنبھالنا تھا۔
اس لیے بہت مشکل سے زور لگا کر بولی، ایلی چلو پلیز۔ آپی میں نے اسے مار دیا، میں اسے مارنا نہیں چاہتی تھی، مگر وہ آپ کو مار دیتا آپی، اس لیے میں نے۔ ایلی مکمل کانپتی ہوئی دعا سے بول رہی تھی کیونکہ آج تک اس نے کسی چونٹی کو نہیں مارا تھا، مگر اب تو وہ ایک انسان پر حملہ کر چکی تھی۔ ایلی تم نے جو بھی کیا وہ میری جان بچانے کے لیے کیا ہے، اس میں تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے، یہ اسی قابل تھا، تم تو یہ سوچنا چھوڑ دو یہاں سے، ورنہ اس کا بھائی آ جائے گا اور پھر ہم دونوں کی موت لازمی اس کے ہاتھوں سے ہو جائے گی، تو پلیز چلو ایلی۔ دعا بہت مشکل سے بولتی ہوئی اٹھی اور پھر کانپتی ہوئی ایلی کا ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھایا اور باہر کی طرف چل پڑی، جبکہ اسد کی سانسیں اب اکھڑنے لگی تھیں کیونکہ چوٹ بہت گہری تھی اور خون بھی کافی سپیڈ سے نکل رہا تھا، اور موت ہر گزرتے ہوئے لمحے کے ساتھ اس کے بہت قریب آتی جا رہی تھی۔ جیسے ہی دعا اور ایلی فارم ہاؤس سے باہر نکلے تو ابھی فہد کی گاڑی آتی ہوئی دکھائی دی۔ آپی سائیں جی آ گئے ہیں، ایلی نے دعا کو دیکھ کر کہا جو تیزی سے چل رہی تھی۔ کیا کہا ایلی؟ آپی ادھر دیکھیں۔ ایلی نے فہد کی طرف اشارہ کیا تو دعا نے جلدی سے فہد کی طرف دیکھا اور پھر بھاگو ایلی بول کر ایلی کو کھینچتے ہوئے دوڑنے لگی، جبکہ فہد نے ایک نظر بھاگتی ہوئی ایلی پر ڈالی اور پھر جلدی سے دوبارہ گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی سٹارٹ کر کے گاڑی کا رخ ایلی اور دعا کی طرف کر دیا جہاں وہ بھاگ رہی تھی، مگر قاسم کو وہ گاڑی سے اتار چکا تھا یہ کہہ کر کہ وہ اسد کو دیکھے کہ وہ فارم ہاؤس پہنچا ہے یا نہیں۔ قیوم صاحب پچھلے 6 گھنٹوں سے فیصل صاحب کو تسلی دے رہے تھے کہ دعا اور ایلی بالکل صحیح سلامت انہیں مل جائیں گی، بس فیصل صاحب زیادہ ٹینشن نہ لیں کیونکہ فیصل صاحب ہارٹ پیشنٹ تھے، اور قیوم صاحب ڈر رہے تھے کہ کہیں ٹینشن لینے کی وجہ سے فیصل صاحب کی طبیعت خراب نہ ہو جائے۔ پچھلے 6 گھنٹے سے قیوم صاحب بے چینی سے انسپکٹر منیر کی کال کا انتظار کر رہے تھے کیونکہ دعا اور ایلی انہیں بھی بہت عزیز تھیں۔ پھر آخر کار ان کا انتظار ختم ہوا اور ان کے موبائل پر انسپکٹر منیر کی کال آ گئی۔ ہاں بولو منیر، گاڑی مل گئی تمہیں؟ قیوم صاحب نے فوراً کال پک کی اور پھر جلدی سے بولے، جی سر گاڑی مل گئی ہے ہمیں حیدرآباد سے کچھ فاصلے پر، اب ہم آگے جا کر لڑکیوں کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں، لڑکیوں کی خبر ملتے ہی آپ کو اطلاع کرتا ہوں، اللہ حافظ۔ انسپکٹر منیر نے کہہ کر کال کاٹ دی، جبکہ فیصل صاحب بے چینی سے قیوم صاحب سے دعا اور ایلی کا پوچھنے لگے، مگر یہ خبر سن کر ایلی اور دعا ابھی تک نہیں ملی ہیں دوبارہ مایوس ہو کر بیٹھ گئے، جبکہ قیوم صاحب انہیں پھر سے تسلیاں دینے لگے۔ اب آخر وہ اور کر بھی کیا سکتے تھے سوائے تسلی دینے کے، مگر فیصل صاحب کو ان تسلیوں سے بھی کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا، لیکن ان کا دل زیادہ گھبرانے لگا تھا جیسے کچھ بہت برا ہونے والا ہو۔ قاسم جیسے ہی فارم ہاؤس میں داخل ہوا تو اسے کسی کے ہلکا سا کراہنے کی آواز سنائی دی۔ اب یہ کون ہے؟ اور وہ بھی اس کمرے میں جا کر دیکھتا ہوں۔ قاسم بولتے ہوئے کمرے میں جیسے ہی داخل ہوا تو اس کی نظر بیڈ پر گرے ہوئے اسد پر پڑی جو درد سے کراہ رہا تھا۔ اسد بھائی، قاسم بھاگ کر بیڈ کے پاس گیا اور اسد کو ہوش میں لانے لگا جو کہ آنکھیں بند کیے ہوئے تھا۔ اسد بھائی کیا ہوا آپ کو؟ کس نے کیا یہ؟ چلیں جی اٹھے، آپ کو ہسپتال لے جاتا ہوں، بھائی کو بلاؤ، قاسم گھبرا کر جلدی سے بول رہا تھا، جبکہ اسد نے ہلکی سی آنکھیں کھولی اور پھر بہت مشکل سے بولا، بھائی کو بلاؤ۔ جی میں ابھی بلاتا ہوں جی، قاسم بکھلا کر بولا اور پھر تیزی سے موبائل نکال کر فہد کو کال کی، بھائی جی جلدی آئیں جی، اسد بھائی کے سر سے بہت خون نکل رہا ہے جی، وہ آپ کو بلا رہے ہیں، جلدی آ جائیں۔ قاسم نے فہد کے کال پک کرتے ہی ایک ہی سانس میں ساری بات کر دی اور پھر فہد کا جواب سن کر کال کاٹ کر اسد کو دیکھنے لگا جو کہ اب بہت آہستہ آہستہ سانس لے رہا تھا۔ ایلی اور دعا بہت تیزی سے بھاگ رہی تھی جبکہ فہد غصے میں ان کے پیچھے ہی گاڑی چلا رہا تھا کہ اچانک دعا کا پاؤں
مڑا اور وہ سڑک پر گر گئی جبکہ ایلی اسے اٹھانے کی کوشش کرنے لگی۔ ایلی تم بھاگو پلیز، دیکھو مجھے لگ رہا ہے کہ یہاں پر پولیس آ رہی ہے، آواز آ رہی ہے، تمہیں یہ پولیس کی ہی گاڑی ہے، مجھ سے اور بھاگا نہیں جائے گا ایلی، اس لیے تم جلدی سے آگے بھاگو اور پولیس کو یہاں لے کر آؤ۔ تم سمجھ رہی ہو نا کہ میں کیا کہہ رہی ہوں؟ دعا نے ایلی کے پریشان سے چہرے کی طرف دیکھ کر کہا تو ایلی نے ہاں میں سر ہلایا اور پھر دعا کو حق کر کے بولی میں ابھی آتی ہوں آپ ہی پولیس کو لے کر، ہم پھر یہاں سے ہمیشہ کے لیے چلے جائیں گے۔ ٹھیک ہے آپی، آئی ریئلی لو یو۔ ایلی نے ایک بار پھر دعا کو ہگ کیا اور پھر اپنی فل سپیڈ کے ساتھ سڑک پر دوڑنے لگی، اس بات سے انجان کہ اس کے پیچھے فہد دعا تک پہنچ چکا ہے۔ ایلی کہاں ہے؟ فہد نے دعا کے پاس سڑک پر بیٹھے ہوئے کہا۔ نہیں بتاؤں گی اور تم ایلی سے دور رہو سمجھے، اپنا دل بہلانے کے لیے کوئی اپنی جیسی ڈھونڈو۔ دعا نفرت سے فہد کو دیکھ کر بولی جبکہ فہد نے مٹھی میں دعا کے بال دبوچے اور اس کا چہرہ اوپر کر کے بولا رہے گی تو وہ ہمیشہ میرے پاس ہی، پھر چاہے تمہیں یا اسے اچھا لگے یا برا، اس سے میرا کوئی مطلب نہیں ہے۔ فہد غصے سے دانت پیستے ہوئے بولا اور پھر دعا کے بالوں کو زور سے چٹکا جس سے دعا سڑک پر گرتی گرتی بچی۔ بولو ایلی کہاں ہے ورنہ میں تمہیں جان سے۔ اس سے پہلے کہ فہد اپنی بات مکمل کرتا اس کے موبائل پر قاسم کی کال آنے لگی۔ ہاں قاسم بولو۔ اسد آیا فارم ہاؤس پر؟ فہد فوراً کال پک کر کے بولا جبکہ قاسم کی بات سن کر فہد کے ہاتھ سے فون گرتے گرتے رہ گیا۔ پھر فہد نے قاسم کو آنے کا بول کر کال کاٹی اور پھر سے دعا کے بالوں کو پکڑ کر کھینچا جس سے دعا زور سے چیخی۔ اسد پر کس نے حملہ کیا؟ جواب دو میری بات کا۔ فہد زور سے دھاڑا تو دعا نے زور سے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ زندگی بستی ہے میری اسد میں اور اس کی زندگی لینے کے بارے میں سوچنے والے کو بھی جان سے مار دوں گا۔ بولو کس نے کیا ہے اسد پر حملہ؟ اب کی دفعہ فہد کہتے ہوئے اٹھا اور پھر اپنی گاڑی سے گن نکال کر لایا اور دعا کے سر پر رکھ کر بولا بولو ورنہ میں تمہیں بھی شوٹ کر دوں گا۔ تم نے مارا اسد کو یا پھر ایلی نے؟ فہد اس وقت کوئی پاگل جنونی انسان ہی لگ رہا تھا جو اپنے ہوش و حواس میں نہ تھا۔ میں نے مارا ہے تمہارے بھائی کو۔ دعا نے یہ سوچے ہوئے جھوٹ بولا کہ اگر اس نے ایلی کا نام لیا تو فہد ایلی کو جان سے مار دے گا اور وہ ایلی کو مرتا ہوا کیسے دیکھ لیتی، اور ویسے بھی ایلی نے دعا کو بچانے کے لیے ہی اسد پر حملہ کیا تھا تو ایلی کو اس بات کی سزا کیوں ملے؟ تم نے مارا اسد کو؟ کیا سوچا تم نے کہ اسد کو مار کر تم خود بچ جاؤ گی؟ ہاں اسد کو تو میں بچا لوں گا مگر اس سے پہلے تمہیں اس جرم کی سزا دے دوں گا۔ فہد نے بولتے ہوئے گن دعا کے پیٹ پر رکھی اور پھر ٹریگر دبا دیا جس سے ایک چیخ کے ساتھ دعا سڑک پر گری اور خون تیزی سے سڑک پر بہنے لگا جبکہ ایلی جو کہ سڑک پر تیزی سے بھاگ کر پولیس کی گاڑی کی طرف جا رہی تھی اچانک گولی کی آواز سن کر پلٹی اور واپس دعا کی طرف دوڑنے لگی۔ ابھی وہ دعا سے کچھ فاصلے پر ہی تھی کہ اسے دعا سڑک پر گری ہوئی نظر آئی۔ ابھی ایلی چیخ کر بھاگ کے دعا کے پاس گئی اور سڑک پر بیٹھ کر دعا کو اٹھانے لگی جو کہ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ آنکھیں بند کر رہی تھی جبکہ سانس بھی کم ہوتی جا رہی تھی، اور پھر ایک آخری سانس لینے کے بعد دعا ایلی کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلی گئی جبکہ ایلی دیوانہ وار دعا کو جھنجھوڑ کر اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ آپ ہی اٹھے نا پلیز، آپ میرے ساتھ ایسے نہیں کر سکتی۔ ایلی مسلسل روتے ہوئے دعا کو بولے جا رہی تھی جبکہ فہد جو کہ کچھ فاصلے پر کھڑا ہے ایلی کو ہی دیکھ رہا تھا چلتا ہوا ایلی کے پاس آیا اور پھر اس کا بازو کھینچ کر اسے اپنے ساتھ لے جانے لگا جبکہ ایلی ابھی بھی چیختے ہوئے دعا کو بلا رہی تھی مگر دعا تو کب کی اسے چھوڑ کر جا چکی تھی۔ چھوڑے مجھے، آپ ہی بچائیں مجھے۔ ایلی نے روتے ہوئے فہد کے ہاتھ کو چھڑوانا چاہا مگر فہد کی پکڑ بہت ہی مضبوط تھی۔ پھر ایلی نے جھک کر فہد کے ہاتھ کو کاٹا تو فہد نے ایلی کو چھوڑ کر ایک زور کا تھپڑ اس کے منہ پر مارا جس سے ایلی لڑکھڑا کر سڑک پر گر گئی مگر اس سے پہلے کہ فہد دوبارہ ایلی کو پکڑ کر اپنے ساتھ لے جاتا
ایلی جلدی سے اٹھی اور فہد سے دور بھاگنے لگی۔ ابھی وہ تھوڑی دور ہی گئی تھی کہ اچانک ایک گاڑی اس کے سامنے آئی اور ایلی کو بھاگتے ہوئے اس سے ٹکرا گئی، جبکہ فہد ایلی کو دوبارہ پکڑنے کا سوچتے ہوئے واپس اپنی گاڑی میں آیا کہ اسے دوبارہ قاسم کی کال آ گئی۔ ہاں قاسم، بکواس مت کرو، میں ابھی آ رہا ہوں۔ فہد نے غصے سے کال کاٹی اور گاڑی اپنے فارم ہاؤس کی طرف موڑ لی۔ قاسم کہاں ہو تم؟ فہد فاسٹ ڈرائیو کر کے فارم ہاؤس میں پہنچا اور تقریباً بھاگتے ہوئے انداز میں داخل ہو کر زور زور سے قاسم کو آواز دینے لگا، جبکہ قاسم روتے ہوئے کمرے سے نکلا اور فہد کے گلے لگ گیا۔ بھائی جی وہ اسد بھائی چلے گئے ہیں جی، ہمیں ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر، قاسم روتے ہوئے بول رہا تھا، جبکہ فہد نے یہ سنتے ہی کھینچ کر قاسم کو خود سے الگ کیا اور پھر اسے خونخوار نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، بکواس بند کرو اپنی، سمجھے تم؟ ایسا کچھ نہیں ہے، بس تم بتاؤ مجھے کہ اسد کہاں ہے؟ فہد شدید غصے میں قاسم کو مخاطب کر رہا تھا، حالانکہ اس نے آج تک کبھی قاسم سے اس طرح بات نہیں کی تھی، مگر اب سوال اس کے جان سے عزیز بھائی کا تھا اور قاسم ان کے بارے میں بقول فہد کے بکواس کر رہا تھا، جو کہ سچ بھی تھا، مگر فہد اس حقیقت کو تسلیم کرنے سے انکار کر رہا تھا۔ آئیں جی میرے ساتھ۔ قاسم نے بہت مشکل سے خود کو سنبھالا اور فہد کی حالت کو سمجھتے ہوئے فہد کے رویے کا برا منائے بغیر فہد کو اس کے پاس لے جانے لگا۔ قاسم کا باپ حیات صاحب کا ڈرائیور تھا، اس لیے قاسم کا بھی فہد کے گھر بچپن سے ہی آنا جانا تھا، جس کی وجہ سے قاسم اسد اور فہد دونوں کے ساتھ ہی بڑا ہوا اور قاسم کو بھی اسد اور فہد دونوں سے بہت لگاؤ اور محبت تھی۔ اس لیے اب بھی وہ اسد کی موت سے ٹوٹ کر رہ گیا تھا، جبکہ فہد اس کی تو جان بستی تھی اسد میں۔ اس کا کیا حال ہوا ہوگا اسد کو مرا ہوا دیکھ کر؟ یہی سوچ کر قاسم پریشان ہو رہا تھا۔ اسد بیٹے جلدی اٹھو، پلیز اٹھو اسد، یار آنکھیں کھولو بھی، اسد اٹھو نا۔ فہد نے جھنجھوڑ کر اسد کو ہلایا، مگر اسد کے بے جان وجود میں کوئی حرکت نہ ہوئی۔ اسد اٹھ جاؤ یار، دیکھو اب تو مجھے بھی رونا آ رہا ہے، مت تنگ کرو یار بھائی کو، سوری یار، مجھے تمہیں روکنا نہیں چاہیے تھا، تم صحیح کہہ رہے تھے، اس لڑکی کے ساتھ تو اسی قابل تھی، وہ 2 ٹکے کی لڑکی، اس کی اتنی ہمت کہ اس نے تم پر حملہ کیا، مگر اب مار چکا ہوں میں، اس لیے تمہارا بدلہ، لیکن ایلی وہ بھاگ گئی، مگر تم فکر نہیں کرو، اسے بھی ادھر ہی لے کر آؤں گا، تاکہ اس کی بہن جو مرتے وقت تک مجھے صرف یہ کہہ رہی تھی کہ میں ایلی سے دور رہوں، مرنے کے بعد بھی ایلی کو میرے پاس دے کر سکون سے نہ رہے گی۔ خیر چھوڑو یہ سب، اب بس تم جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ، پھر ہم سب خوشی خوشی رہیں گے، اور پھر تمہاری شادی بھی تو کرنی ہے، اس لیے اٹھ جاؤ ویسے یار، ہاسپٹل بھی تو جانا ہے، اٹھو نا۔ فہد وانور اسد کو جھنجھوڑ کر اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا، جسے دیکھ کر قاسم فہد کے پاس آیا اور پھر فہد کو اسد سے الگ کرنے لگا، جبکہ فہد پیچھے مڑا اور قاسم کو زور سے دھکا دے کر بولا، دور رہو مجھ سے، اسد کو کچھ نہیں ہوا، سمجھے تم؟ فہد سرخ آنکھیں قاسم کے وجود پر گاڑے ہوئے بولا، جبکہ قاسم دوبارہ فہد کے پاس آیا اور اسے زور سے پکڑ کر اپنے گلے لگا کر بولا، بھائی جی اسد بھائی جا چکے ہیں، سنبھالے خود کو، اب وہ کبھی واپس نہیں آئیں گے، وہ مر چکے ہیں۔ قاسم نے جیسے ہی فہد سے یہ لفظ کہے، فہد پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، جبکہ قاسم ابھی بھی فہد کو گلے لگائے ہوئے تھا۔ بھائی جی ایک بات بتانی ہے آپ کو، جس کے پورا ہونے سے اسد بھائی کو سکون ملے گا۔ اسد بھائی کو اس لڑکی نے نہیں مارا بھائی جی، جسے آپ مار کر آئے ہیں، میں سچ کہہ رہا ہوں بھائی جی۔ اسد بھائی جی نے مجھے بتایا کہ اس لڑکی کی چھوٹی بہن نے اسد بھائی کے سر پر مارا تھا۔ اسد بھائی آپ کو یہی بتانا چاہتے تھے، مگر پھر ان کے پاس وقت بہت کم تھا اور آپ انہیں رہے تھے تو انہوں نے مجھے بتایا۔ آپ کو کمزور نہیں ہونا چاہیے بھائی جی، بلکہ خود کو سنبھال کر اس لڑکی سے اسد بھائی کا بدلہ لینا چاہیے۔ آپ سمجھ رہے ہیں بھائی جی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ آپ یا میں اب نہیں روئیں گے، بلکہ ہمیں اس لڑکی کی تلاش کرنا ہے، پھر ہر
گزرتے دن کے ساتھ اسے اذیت دے دے کر ماریں گے، پھر جا کر اسد بھائی کو سکون ملے گا۔ قاسم آہستہ آہستہ بول کر فہد کے ذہن اور دل میں زہر بھر رہا تھا، جبکہ فہد بھی یہ بات سن کر قاسم کی بات ماننے کے لیے راضی ہو گیا تھا کہ وہ ایلی کو کہیں سے بھی ڈھونڈ کر اپنے پاس لے آئے گا اور پھر اسے پل پل مارے گا۔ 6 ماہ بعد وہ بہت تیزی سے بھاگ رہی تھی، بغیر پیچھے دیکھے بس بھاگے جا رہی تھی کہ اچانک اسے ایک چیخ سنائی دی۔ آپی، اس نے روک کر کہا اور پلٹ کر پیچھے بھاگی۔ وہ بھاگ کر آئی تو اپنی بہن کو زمین پر خون میں بھرے گرے ہوئے دیکھا۔ آپی، آپی اٹھے پلیز، آپی آپ کو کچھ نہیں ہوگا، ہم ابھی یہاں سے نکل جائیں گے۔ آپی پلیز آنکھیں کھولیں، آپ سن رہی ہیں کہ میں کیا کہہ رہی ہوں؟ آپی اٹھے نا۔ وہ زاروں قطار رو کر اپنی بہن کو پکار رہی تھی، مگر اکھڑی ہوئی سانسوں کے علاوہ اسے کوئی جواب نہیں مل رہا تھا۔ اور پھر ایک آخری جھٹکا کھا کر اس کی بہن اسے اکیلا چھوڑ جاتی ہے۔ آپی اٹھے پلیز، پلیز اٹھیں، آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی، میں مر جاؤں گی آپ کے بغیر، چھوڑو مجھے، چھوڑ دو، ہاتھ مت لگانا مجھے، آپی مدد کریں میری، اٹھے نا آپی۔ ایلی چیخ کر اٹھی اور خود کو پسینے میں شرابور پایا۔ یہ خواب ایلی پچھلے 6 ماہ سے دیکھ رہی تھی، جب سے دعا کی موت ہوئی تھی۔ 6 ماہ پہلے جب ایلی کا ایکسیڈنٹ ہوا تو وہ پولیس کی گاڑی تھی جس میں سے انسپکٹر منیر باہر نکلا اور ایلی کو وہ ہاسپٹل لے کر گیا، جہاں ایلی 3 دنوں تک بے ہوش رہی۔ اور جب اسے ہوش آیا تو اسے ایک اور جان لیوا خبر سننے کو ملی کہ 2 دن پہلے دعا کی لاش ملتے ہی فیصل صاحب ہارٹ اٹیک سے فوت ہو چکے تھے۔ یعنی ایلی اب اس دنیا میں بالکل اکیلی رہ گئی تھی۔ اگر قیوم صاحب ایلی کو نہ سنبھالتے تو یقیناً ایلی خودکشی کر چکی ہوتی۔ پھر جیسے تیسے ایلی نے خود کو سنبھالا اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا اس کے پاس، آخر وہ زندگی تو گزارنی ہی تھی، اور اوپر سے فہد کا ڈر بھی تھا۔ اس لیے ایلی نے قیوم صاحب سے مدد لیتے ہوئے اپنے گھر سے ضروری سامان اور پیسے لیے اور اپنا گھر چھوڑ کر ہاسٹل میں رہنے لگی۔ حالانکہ قیوم صاحب نے اسے کہا بھی تھا کہ وہ ایلی کو لاہور اس کے ریلیٹیوز کے پاس چھوڑ آئے، مگر ایلی نے منع کر دیا۔ اور تو اور ایلی قیوم صاحب کے لاکھ پوچھنے کے باوجود بھی فہد کے بارے میں کچھ نہ بولی، تو تک ہار کر قیوم صاحب نے دعا کا کیس بند کر دیا۔ جبکہ دوسری طرف جب حیا صاحب کو اسد کی موت کا پتہ چلا تو انہیں ہارٹ اٹیک آیا۔ فوری ہاسپٹل لے جانے سے زندگی تو ان کی بچ گئی، مگر فل باڈی پیرالائز ہو گئی، جس سے فہد پر اب ساری ذمہ داریاں آ چکی تھیں اور وہ انہیں بخوبی نبھا بھی رہا تھا، اور ساتھ ساتھ ایلی کا بھی پتہ لگا رہا تھا۔ مگر ایلی کے گھر چھوڑ دینے کی وجہ سے وہ ابھی تک ایلی کو ڈھونڈنے میں ناکام ہو رہا تھا، لیکن یہ بات تو طے تھی کہ فہد ایلی کو چھوڑنے والا تو نہیں تھا۔ آپی مجھے معاف کر دیں پلیز، میری وجہ سے آپ کی موت ہوئی۔ آپی آئی ریئلی سوری، آپی سب میری غلطی ہے نا، میں آپ کو اکیلے وہاں سڑک پر چھوڑ کر جاتی اور نہ ہی آپ کو گولی لگتی، مجھے معاف کر دیں آپی، پلیز معاف کر دیں۔ آپ کی بہن بہت بری ہے آپی، جو آپ کی مدد بھی نہ کر سکی، آپ کو اکیلا مرنے کے لیے چھوڑ دیا، آئی ایم سو سوری آپی۔ ایلی روتے ہوئے مسلسل دعا سے معافی مانگ رہی تھی، جو کہ وہ پچھلے 6 ماہ سے کر رہی تھی۔ اور بابا آپ نے بھی ثابت کر دیا نا کہ آپ صرف آپی سے محبت تھی، میں تو کچھ تھی ہی نہیں آپ کے لیے۔ آپ نے ایک دفعہ بھی نہ سوچا بابا کہ میں کس طرح رہوں گی اکیلی اس دنیا میں۔ آخری دفعہ مجھے اپنے سینے سے بھی نہیں لگنے دیا اور مجھ سے اتنا دور چلے گئے کہ اگر چاہوں بھی تو یہ فاصلہ ختم نہیں کر سکتی، اگر چاہوں بھی تو آپ دونوں کے گلے لگ کر رو نہیں سکتی۔ میرا تھا ہی کون بابا آپ دونوں کے علاوہ، مگر آپ دونوں ہی میرے ساتھ بے وفائی کی۔ میں بہت تکلیف میں ہوں بابا، بہت اکیلی ہو گئی ہوں،
کوئی نہیں ہے میرا جو میرے درد کو سمجھے، جو میری تکلیف دور کرے، جو مجھے سکون دے سکے، جو مجھے سمجھ سکے۔ اگر خودکشی حرام نہ ہوتی تو کب کی کر چکی ہوتی۔ اگر خودکشی حرام نہ ہوتی تو کب کی میں کر چکی ہوتی، مگر پھر اس طرح تو میں پھر کبھی بھی آپ دونوں سے نہیں مل سکوں گی، کیونکہ آپ دونوں تو جنت میں ہوں گے نا، اور میرے خودکشی کرنے سے میں پھر آپ دونوں سے دور ہو جاؤں گی۔ اس ڈر سے خودکشی بھی نہیں کر رہی، مگر میں تھک گئی ہوں بابا، یہ تکلیف سہتے سہتے اب اور برداشت نہیں ہوتی، مجھے سکون چاہیے بابا، ہمیشہ کے لیے۔ آج پھر ایلی قبرستان میں موجود دعا اور فیصل صاحب کی قبر پر زاروں قطار رو کر اپنی تکلیف بیان کر رہی تھی، جو کہ وہ آج سے پچھلے 6 ماہ سے ہر ہفتے یہاں پر آ کر کرتی تھی۔ اس طرح کچھ تو دل کا درد کم ہوتا تھا، جیسے کہ اب ایلی خود کو کچھ بہتر محسوس کر رہی تھی۔ اسی طرح کچھ دیر ایلی مزید وہاں بیٹھی رہی اور پھر سورۃ فاتحہ پڑھی اور دعا اور فیصل صاحب کی مغفرت کی دعا کر کے اٹھی اور قبرستان سے باہر نکل گئی۔ ایلی بلیک فراک پہنے بڑی سی بلیک ہی چادر میں بس اسٹینڈ پر کھڑی بس کا انتظار کر رہی تھی۔ آج بس معمول سے زیادہ لیٹ ہو گئی تھی، لیکن اب جو بھی تھا انتظار تو کرنا ہی تھا بس کا، اور وہ چپ چاپ کھڑی بس کا انتظار کر رہی تھی، جبکہ اس کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی وہاں کھڑے بس کا ہی ویٹ کر رہے تھے۔ اچانک بس اسٹینڈ سے کچھ فاصلے پر فہد کی گاڑی خراب ہو گئی۔ فہد جو آج کسی ضروری میٹنگ کے لیے کراچی آیا تھا، اس بات سے انجان کہ آج اس کی 6 ماہ کی تلاش پوری ہونے والی ہے، فہد نے غصے میں 2-3 دفعہ گاڑی سٹارٹ کرنے کی کوشش کی، مگر گاڑی میں کچھ زیادہ ہی بڑی خرابی ہو گئی تھی۔ تو فہد غصے میں گاڑی سے باہر نکلا اور قاسم کو کال کرنے لگا، مگر قاسم کا نمبر بیزی جا رہا تھا، اور یہ بات فہد کو اور غصہ دلا رہی تھی۔ ایلی کو کھڑے ہوئے مزید 5 منٹ ہی ہوئے تھے کہ بس اسٹینڈ پر آ کر رک گئی اور لوگوں کی افراتفری مچ گئی۔ کوئی بس سے اتر رہا تھا تو کوئی بس میں چڑھ رہا تھا، جبکہ ایلی نے کچھ دیر ویٹ کیا کہ رش کم ہو جائے اور پھر اچھے سے دوبارہ اپنی چادر ٹھیک کی اور بس میں چڑھنے لگی۔ ابھی ایلی نے بس میں ایک پاؤں ہی رکھا تھا کہ ایک بچی اچانک سے ایلی کے سامنے آئی اور بس سے اترنے لگی، جس کی وجہ سے ایلی کا اس بچی سے ٹکراؤ ہوا اور وہ بچی بس سے گر گئی، مگر ایلی نے اسے پکڑنے کی کوشش کی تھی، جس کے نتیجے میں اس بچی کو زیادہ چوٹ نہیں آئی، مگر پھر بھی ایلی اس بچی کو اچھے سے چیک کر رہی تھی کہ کہیں اسے زیادہ چوٹ تو نہیں آئی، کہ اچانک اس بچی کی والدہ ایلی کے پاس آ کر اپنی بچی اٹھانے لگی، جبکہ ایلی نے جلدی سے اس بچی کی والدہ سے سوری کی، مگر وہ عورت ایلی کو باتیں سنانا ہی شروع ہو گئی، جبکہ ایلی بار بار سوری بول بھی رہی تھی، مگر اس عورت کے ایلی کو بخشنے کے کوئی ارادے نہیں تھے۔ اس لڑائی جھگڑے میں ایلی کو اتنا ہوش ہی نہیں رہا کہ اس کی چادر چہرے سے ہٹ چکی ہے اور اس کا چہرہ واضح ہو رہا ہے، ورنہ ایلی ہمیشہ اپنا چہرہ چھپانے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کرتی تھی، مگر آج پریشانی میں اس کا اس بات پر دھیان ہی نہیں گیا۔ فون اٹھاؤ قاسم، کہاں مار گیا ہے تو؟ فہد نے غصے میں بولتے ہوئے 6 دفعہ قاسم کو کال کی، مگر پھر ناکامی کی صورت میں فہد نے غصے سے موبائل واپس اپنی پاکٹ میں ڈالا اور پھر غصہ کم کرنے کے لیے ارد گرد دیکھتے ہوئے لمبے لمبے سانس لینے لگا کہ اچانک اس کی نظر ایلی پر پڑی، جو کہ کسی بچی کو زمین سے اٹھانے میں مدد کر رہی تھی۔ جیسے اچانک ایلی کی نظر خود کو دیکھتے ہوئے فہد پر پڑی تو ایلی نے ڈر کر جلدی سے اپنا چہرہ چھپایا اور اس عورت کو لڑتا ہوا چھوڑ کر تیزی سے بس میں چڑھ گئی، جبکہ فہد بھی تیزی سے بس کی طرف بھاگا، لیکن بس اب سپیڈ پکڑ چکی تھی اور فہد کی نظروں سے دور ہوتی جا رہی تھی۔ اس دفعہ تو تم مجھ سے بچ گئی ایلی، مگر کب تک بچ پاؤ گی؟
آنا تو تمہیں میرے پاس ہی ہے، فہد زور سے چیخا اور پھر دانت پیستے ہوئے بولا کہ اچانک اس کے موبائل پر قاسم کی کال آ گئی، جسے فہد نے فوراً اٹینڈ کیا اور پھر جلدی سے بولا، قاسم، ایلی مل چکی ہے، یہاں کراچی میں ہے، وہ مجھے ابھی دکھی ہے بس اسٹینڈ پر۔ مجھے کل تک ایلی کی ہر خبر چاہیے کہ وہ کہاں رہتی ہے، کیا کرتی ہے، اس کی ٹائمنگ کیا ہے، سب کچھ کل شام تک مجھے بتانا ہے تو نے۔ تو جلدی آ یہاں دوسری گاڑی لے کر، میری گاڑی خراب ہو گئی ہے، جلدی آ یہاں۔ فہد نے قاسم کو اس بس اسٹاپ کا ایڈریس بتایا اور فون بند کر کے ایلی کے بارے میں سوچنے لگ گیا۔ ایلی تقریباً بھاگتے ہوئے ہاسٹل میں داخل ہوئی اور جلدی سے اپنے روم کو لاک کر کے بیڈ پر بیٹھ کر لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ کیا ہوا تمہیں علیشہ، اتنی ڈری ہوئی کیوں ہو؟ فاطمہ، جو کہ ایلی کی روم میٹ ہے، اس نے پریشانی سے ایلی کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ آج کیونکہ سنڈے تھا اس لیے کالج سے چھٹی تھی اور فاطمہ بھی اس لیے ابھی اپنے گھر سے واپس ہاسٹل آئی تھی کہ اچانک سے ایلی کو اس طرح روم میں داخل ہوتا دیکھ کر اس سے وجہ پوچھنے لگی، جبکہ ایلی نے ڈری سہمی ہوئی نظروں کے ساتھ فاطمہ کو دیکھا اور پھر کانپتے ہوئے پانی مانگا تو فاطمہ جلدی سے اٹھی اور پانی کا گلاس لا کر ایلی کو دیا، جسے ایلی نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے پکڑا اور ایک ہی سانس میں سارا پانی پی کر گلاس واپس فاطمہ کو پکڑا دیا۔ اب بتاؤ علیشہ، کیا ہوا، تم اتنا ڈر کیوں رہی ہو؟ فاطمہ نے فکر مندی سے ایلی کو دیکھتے ہوئے پوچھا، جبکہ ایلی نے چونک کر فاطمہ کی طرف دیکھا اور پھر خود کو ریلیکس کرتے ہوئے بولی، کچھ نہیں فاطمہ، وہ بس کچھ لڑکے میرے پیچھے لگ گئے تھے، اس لیے بھاگ کر ہاسٹل آئی ہوں، تم ٹینشن نہیں لو، میں ٹھیک ہوں۔ تم یہ بتاؤ کہ تم شام کو آنے والی تھی نا، اب کیسے آ گئی؟ ایلی نے بات پلٹنی چاہی، جبکہ فاطمہ بھی ایلی کی بات کا یقین کرتے ہوئے بولی، ہاں وہ مجھے نوٹس چاہیے تھے تمہارے، میرے پتہ نہیں کہاں گم ہو گئے ہیں، مل نہیں رہے مجھے، خیر مجھے اپنے نوٹس دے دو، میں فوٹو کاپی کروا کے تمہیں واپس کر دوں گی۔ فاطمہ نے فوراً اپنے کام کی بات کی تو ایلی بھی جلدی سے بولی، ٹھیک ہے تم لے لو نوٹس اور میں ابھی منہ ہاتھ دھو کر واپس آتی ہوں۔ ایلی نے نظریں چرا کر کہا اور باتھ روم میں گھس گئی، جبکہ فاطمہ بھی کاندھے اچکا کر ایلی کے نوٹس لینے لگی۔ اس وقت رات کے 12 بج رہے تھے، سب لوگوں نے اپنے گھروں میں موجود نیند کی وادیوں میں گم تھے، مگر رات کے اس وقت فہد اپنے فارم ہاؤس میں موجود ڈرنک پر ڈرنک کیے جا رہا تھا، کیونکہ جب اس نے ایلی کو دیکھا تھا تب سے ہی وہ سب تلخ یادیں کسی فلم کی طرح فہد کے دماغ میں چل رہی تھی۔ اسد کی موت کے ساتھ ساتھ اسے دعا کی موت کا بھی دکھ تھا، یعنی ایک دفعہ پھر وہ کسی بے گناہ انسان کی جان سے مار چکا تھا۔ یہ سوچ ہی اسے جیتے جی مار رہی تھی، جبکہ اس بات سے فہد کے دل میں ایلی سے بدلہ لینے کا جنون اور بڑھ رہا تھا۔ بقول فہد کے یہ سب کیا درا ایلی کا ہی تھا، مگر سزا ایلی کو تو نہ ملی بلکہ فہد کا جان سے عزیز بھائی اسے چھوڑ کر چلا گیا، اور فہد بھی دعا کو جان سے مار کر خود ہر دن ٹارچر ہو رہا تھا، اور یہی بات فہد کو ایلی سے بدلہ لینے پر اکسا رہی تھی۔ اسی لیے فہد خود کو ان تکلیف دہ سوچوں سے دور رکھنے کے لیے ڈرنک کر رہا تھا۔ جب بھی وہ حد سے زیادہ تکلیف میں ہوتا تو اس طرح ڈرنک کرتا تھا کہ اس کے ذریعے وہ دنیا جہاں سے بے خبر ہو کر سو سکے، کیونکہ سکون کی نیند تو اس پر جیسے ان 6 ماہ میں حرام ہو چکی تھی۔ فہد کو ڈرنک کرتے ہوئے 2 گھنٹے سے زیادہ وقت ہو چکا تھا، مگر فہد ابھی تک ہوش میں تھا اور ان تکلیف دہ سوچوں کی وجہ سے اذیت برداشت کر رہا تھا، اسی لیے وہ ڈرنک کرنا چاہتا تھا تاکہ نشہ اس پر اس قدر حاوی ہو جائے کہ وہ سو سکے۔ ہاں بولو قاسم، کیا خبر ہے؟ ملی ہے وہ؟ ابھی فہد نے شراب اپنے گلاس میں ڈالی ہی تھی کہ قاسم کی کال آ گئی، جسے فہد نے جلدی سے پک کی اور لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں قاسم سے بولا، بھائی جی وہ مل گئی ہے مجھے، ہاسٹل میں رہ رہی ہے ایک لڑکی کے ساتھ، جبکہ وہ لڑکی ہر ہفتے اپنے گھر چلی جاتی ہے اور پھر اتوار کی شام کو واپس آ جاتی ہے، یعنی یہ لڑکی اس وقت اکیلی ہوگی ہاسٹل میں، اب چاہیں تو تب تک اپنا کام کر سکتے ہیں، نہیں تو اس کے علاوہ 2 ہفتوں بعد کالج کی چھٹیاں ہو رہی ہیں اور یہ لڑکی پچھلی دفعہ بھی چھٹیوں کے دوران یہی ہاسٹل میں رکی تھی، یعنی اب بھی وہ اس چھٹیوں میں ادھر ہی ہوگی، تو اگر آپ
تھوڑا احتیاط سے کام کرنا چاہیں تو ان چھٹیوں میں اپنا کام کر لیں، ورنہ اگر ہم جلدی کے چکر میں پڑے تو ہماری بدنامی ہو سکتی ہے بھائی جی۔ آپ بتائیں بھائی جی کہ کیا کرنا ہے؟ میں تو آپ کے حکم کا غلام ہوں جی، جو آپ حکم دیں گے وہی کروں گا جی۔ قاسم نے ٹھہر ٹھہر کر پرسکون انداز میں فہد سے ساری بات کی اور پھر فہد کے جواب کا انتظار کرنے لگا، جبکہ فہد ساری بات سن کر بالکل خاموش سا ہو گیا اور پھر کافی دیر بعد کچھ سوچتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے قاسم، ہم انتظار کرتے ہیں، میں کوئی جلد بازی نہیں کرنا چاہتا، لیکن تم ایلی پر نظر رکھو، مجھے اس کے پل پل کی خبر ملنی چاہیے، وہ کیا کرتی ہے، کہاں جاتی ہے، کس سے ملتی ہے، سب کچھ، اور جیسے ہی اس کے ہاسٹل میں چھٹیاں ہوں تو تم فوراً مجھے اطلاع کرو گے۔ فہد بہت مشکل سے قاسم سے بات کر رہا تھا کیونکہ اس کی آنکھیں اب زبردستی بند ہو رہی تھیں، یعنی دماغ مکمل سن ہو چکا تھا۔ ٹھیک ہے بھائی جی، آپ ٹینشن نہ لیں، آپ کو اس لڑکی کی ہر خبر مل جائے گی، میں اس پر نظر رکھے ہوئے ہوں۔ چلیں پھر بھائی جی، اب آپ سو جائیں، میں فون بند کر رہا ہوں، اللہ حافظ۔ فہد کے بولتے ہی قاسم نے جلدی سے کہا اور پھر کال کاٹ دی، کیونکہ فہد کی آواز سے قاسم کو یہ تو اندازہ ہو گیا تھا کہ فہد بہت زیادہ ڈرنک کر چکا ہے، تو یقیناً اب وہ سونا چاہتا ہے۔ اس لیے قاسم نے فہد کو جواب دے کر فوراً کال بند کر دی تاکہ فہد اب آرام کر سکے۔ فہد کو دیکھتے ہوئے ایلی کو تقریباً 2 ہفتے ہو چکے تھے اور ایلی یہ سوچ کر اب کافی ریلیکس ہو گئی تھی کہ فہد کو اس کے ہاسٹل کے بارے میں پتہ نہیں چلا، اس لیے فہد نے اب تک کوئی قدم نہیں اٹھایا۔ اسی سوچ سے ایلی اب کافی پرسکون ہو گئی تھی کہ اب اسے فہد سے کوئی خطرہ نہیں ہے، ورنہ ایلی اپنے پیپر بھی اسی ٹینشن میں دیتی تھی کہیں فہد اسے ڈھونڈ نہ لے۔ حالانکہ ایلی اچھی طرح اپنا چہرہ چھپا کر فاطمہ کے ساتھ کالج جاتی تھی، مگر پھر بھی ایک ڈر تھا ایلی کے دل میں کہ فہد اسے کسی طرح بھی ڈھونڈ ہی نہ لے گا۔ جبکہ دوسری طرف قاسم ایلی کے پل پل کی خبر فہد کو دے رہا تھا اور اس نے فہد کو یہ بھی بتا دیا تھا کہ پرسوں ایلی کے کالج میں چھٹیاں ہو رہی ہیں۔ فہد تو گویا گن گن کر دن کاٹ رہا تھا کہ کب سارا ہاسٹل خالی ہو، یعنی جب سب لڑکیاں اپنے اپنے گھروں میں چھٹیاں گزارنے کے لیے چلی جائیں گی تو تب فہد اپنا کام کر سکے۔ اور آخرکار وہ دن آ ہی گیا تھا جس کا فہد کو بے چینی سے انتظار تھا۔ لیکن ایلی فہد کی سوچ سے انجان بہت خوش ہو رہی تھی کہ فہد سے اس کی جان چھوٹ گئی، لیکن یہ تو وقت ہی بتانے والا تھا کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ علیشہ، تم کیا پھر اس دفعہ یہاں ہاسٹل میں اکیلی رہنے والی ہو؟ اصل میں مجھے اچھا نہیں لگ رہا تمہارا اسی طرح یہاں پر اکیلے رہنا۔ علیشہ، اگر تم برا نہ مانو تو ایک بات کہوں تم سے؟ ایلی جو ابھی باتھ روم سے باہر نکل کر اپنے گیلے بالوں کو ٹاول سے رگڑ رہی تھی، فاطمہ کے اچانک بولنے پر اسے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ فاطمہ، مجھے تمہاری کوئی بھی بات بری نہیں لگے گی، اس لیے بلا جھجک بولو کہ کیا کہنا چاہتی ہو۔ ایلی بے تاثر چہرے کے ساتھ فاطمہ کو دیکھتے ہوئے بولی، جبکہ فاطمہ ایلی کی بات پر ہلکی سی مسکرائی اور پھر ایک لمبی سانس لینے کے بعد ایلی کو دیکھتی ہوئی بولی، علیشہ، میں چاہتی ہوں کہ تم اس دفعہ میرے ساتھ میرے گھر چلو رہنے کے لیے، بہت اچھا لگے گا سب کو تمہارا وہاں جانا، صرف 1 ہفتے کی ہی تو بات ہے، سچ میں علیشہ تم بہت انجوائے کرو گی میری کمپنی کو۔ فاطمہ نے ایکسائٹڈ ہو کر علیشہ کو بتایا جیسے کہ وہ یہ نیوز سن کر خوشی سے اچھل پڑے گی، مگر اس کے برعکس ایلی نے غور سے فاطمہ کے چہرے کو دیکھا اور پھر پرسکون لہجے میں بولی، شکریہ، بہت بہت شکریہ فاطمہ، مگر میں یہاں پر بہت خوش ہوں اور تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ مجھے اب عادت ہو گئی ہے اکیلے رہنے کی۔ میں اکیلے ہی پرسکون رہتی ہوں، بلکہ مجھے تو اصل میں زیادہ لوگوں کی موجودگی سے الجھن ہوتی ہے، تو اس لیے تمہارے گھر میں ایڈجسٹ نہیں کر پاؤں گی، اس لیے تم میری طرف سے بے فکر ہو کر اپنے گھر جاؤ، سب تمہارا ویٹ کر رہے ہوں گے۔ اور ویسے بھی ابھی تم نے ہی تو کہا ہے کہ صرف 1 ہفتے کی تو بات ہے، جو کہ چٹکی بجاتے ہی گزر جائے گا اور تم دوبارہ یہاں پر میرے پاس آ جاؤ گی۔ میں معافی چاہوں گی تم سے فاطمہ کہ میں تمہاری بات نہیں مان سکی، لیکن مجھے یہ یقین ہے کہ تم میری بات کو سمجھو گی،
ایلی نے مسکراتے ہوئے بہت تحمل کے ساتھ فاطمہ کو منع کر دیا، جبکہ فاطمہ بھی ایلی کی بات سن کر ہلکا سا مسکرائی اور ایلی کی بات کا برا منائے بغیر ایلی کے گلے ملی اور پھر اپنا سامان اٹھا کر ہاسٹل سے باہر نکل گئی، جبکہ ایلی اپنی نم ہوتی آنکھوں کے ساتھ بیڈ پر بیٹھی ہوئی بولی، اکیلی تو میں سچ میں بہت زیادہ ہوں فاطمہ، اور میری یہ تنہائی تم کیا کوئی بھی دور نہیں کر سکتا، کیونکہ ایلی کو آج پھر سے شدت کے ساتھ فیصل صاحب اور دعا کی یاد آ رہی تھی، مگر سوائے رونے کے اور کر بھی کیا سکتی تھی، تو اس لیے رو کر اپنے دل کا بوجھ کم کر رہی تھی۔ تم نے اچھے سے پتہ کیا ہے نا کہ سارا ہاسٹل خالی ہے اور وہ وارڈن اسے راستے سے ہٹا دیا تم نے؟ فہد اپنی گاڑی میں بیٹھے ہوئے قاسم سے بولا، جبکہ قاسم نے جلدی سے گاڑی سٹارٹ کی اور پھر نظریں جھکا کر جواب دیا، جی بھائی جی۔